بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جو ٹاپک شامل ہیں ان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک بیان، سعودی عرب کے خلاف زہر اگلنا ناقابل معافی جرم ہے، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے بیان پر پورے ملک میں غم و غصہ، یہ تم کس کو اٹھا کر لائے ہو، ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن گیا۔ پی ٹی آئی کی سیاست گھریلو خواتین کے قبضے میں، دہشت گردی کا خطرہ، نیکٹا کی وارننگ، سانحہ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں، پی ٹی آئی کا احتجاج، عوام اور تاجر دونوں ہی پریشان، کے پی عوام لاوارث، سی ایم احتجاج میں مصروف۔ ان پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اور امین حفیظ صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ زبردست، اللہ کا شکر ہے۔ رضی دادا، ڈائریکٹلی ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ جی بسم اللہ۔ ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے، اس کو میسج کہہ لیں یا بیان کہہ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف زہر اگلنا ناقابل معافی ہے، اور جو اہلیہ صاحبہ نے بیان دیا ہے اس کو لے کر عوام میں بھی نا شدید غم و غصہ ہے، اور اس کے اگینسٹ عوام نے مختلف شہروں میں ایف آئی آرز بھی درج کروا دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت کم اس پہ بات کی ہے، یا انہوں نے اپنے غصے کو بہت کنٹرول کیا ہے۔ آپ وہ 9 منٹ اور 27 سیکنڈ والا بیان سنیے، وہ اتنا کہ غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیان ہے کہ جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن میں قانون کو ماننے والا آئین پسند آدمی ہوں، میں آپ سے عرض کروں گا آپ آرٹیکل 19 کو پڑھ لیجئے۔ آرٹیکل 19 کے اندر بہت واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے دو باتیں تصریح کے ساتھ۔ ایک تو آپ پاکستان کی تخلیق اور اس کی سوورنٹی کو کنٹروورشل نہیں بنا سکتے، اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور آج کے موضوع سے متعلقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست ملک کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے، ہرزہ سرائی نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسی کے اندر سعودی عرب ہمارا کلیئر کٹ دوست ہے، اتحادی ہے، بڑے احسان ہیں ان کے۔ جی آپ یہ دیکھیے کہ سعودی فرما روا جو ہے وقتاً فوقتاً وہ پاکستان کے جو بھی منتخب صدر ہوں، بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، بھلے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، یا بھلے کوئی اور ہو، وہ ان کو اپنا بھائی بلکہ سگا بھائی کہتے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا جو شہباز شریف صاحب نے سنایا ہے کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو یہ ان سے ملنے گئے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑا کہ آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں، سگے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عزت ملتی ہے یہ بطور پاکستان کے منتخب نمائندے کے ملتی ہے، وزیر اعظم کے طور پہ ملتی ہے، صدر کے طور پہ ملتی ہے۔ اور سعودی عرب کا یہ جتنا پیار، محبت، ہماری مالی مدد کرنا، اقتصادی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے رہنا، سفارتی طور پہ ہمیں ساتھ دینا پوری دنیا میں، یہ بے لوث پیار ہے۔ نہیں، یہ وہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں۔ 64 میں جب وہاں پہ آئل نہیں نکلا تھا تو ان کو ہم اس طرح کھڑے ہوا کرتے تھے، ان کی ادائیگیاں ہم کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے۔ آپ اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو 1957 ایکٹ ہے اس کے بعد ذرا اسٹیٹ بینک کی ہسٹری تو پڑھیے۔ بھئی ہم نے بہت ساری ادائیگیاں کی ہیں سعودی عرب کے بیہاف کے اوپر عالمی اداروں کو۔ ہم نے تو کہ جرمنی کو بھی لون دیا تھا اس وقت پاکستان کی مالی حالت بہت سٹرونگ ہوتی تھی، جب ہمارے بڑے بڑے ادارے بھی جو تھے وہ منافع میں چلتے تھے۔ جی بالکل، مطلب بڑی خوشحالی تھی، بالکل، اور واقعی ترقی کا جو سفر تھا اب پتہ نہیں نظر ہی لگ گئی۔ لیکن کی نظر لگ گئی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ محترمہ کو بچانے کے لیے ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنتا ہے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنتا ہے۔ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19 جو ہے اس کے اندر موجود جو پروویژنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا ہے۔ یہ 124A کا مقدمہ بنتا ہے، جس مطلب جب آپ آرٹیکل 19 کی وائلیشن کر لیتے ہیں تو قانون کی کس دفعہ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، وہ 124A ہے۔ تو میں نے چونکہ متعلقہ لوگوں سے بات کی اس حوالے سے، تو یہ اس طرح کی اصل ایف آئی آر ان کے خلاف یہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ اخلاص،
اور پاکستان کا سعودی عرب کے لیے عقیدت، اس کے بارے میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ کتنے اچھے یا شریف لوگ ہیں کہ انہوں نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں دیا، تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ جی بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب دیکھیے پہلے انہوں نے جہاز دیا کہ آپ اس میں بیٹھ کے امریکہ جائیں، انہوں نے جہاز میں بیٹھ کے گالیاں دی ان کو ایسے اب وہ پاکستان کو آئی ایم ایف میں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایس ڈی آر اسپیشل ڈرائنگ رائٹ، سعودی عرب واحد ملک ہے جس نے $2.6 بلین کا ایس ڈی آر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے حق میں سرنڈر کیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، میں کہوں یار امین بھائی آپ پہ مشکل وقت گزر رہا ہے، یہ آپ میرا کریڈٹ کارڈ رکھیں، ضرورت ہو تو اس میں نکلوا لیجئے گا۔ ایگزیکٹلی سعودی عرب نے یہ کیا آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمارے ساتھ، اور ہم ان کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال کریں اور بے بنیاد اور غلط اور بہتان، امین صاحب یہ ناقابل برداشت۔ اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچیں۔ یہ دیکھیں نا، وہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا، مدینہ شریف میں موجود تھا، اور یہ جب بطور پرائم منسٹر وہاں پر گئے ہیں کتنی عزت و احترام دیا، کیا خوبصورت تحائف دیے، کتنی اور بیچ کے کھا گئے۔ چلے مطلب یہ انہوں نے اپنا ظرف بھی بتا دیا صاحب ان کو، اور یہ بات ان تک پہنچی بھی ہے۔ جب گری بیچنے کی بات چلی تو وہ تو گری بری نایاب تھی، وہ تو تھی نہیں نا کہ سارے پاکستان میں ساری دنیا میں کوئی 10,000 گری بن کے، وہ تو بڑی سپیشل گری تھی، 3 گھڑیاں بنی۔ جب وہ بکنے کے لیے گئی وہ 2 منٹ میں بات وہاں پہنچ گئی کہ یہ تو گری ان کے آرڈر پر سپیشل تیار کی گئی تھی، یہ بکنے کے لیے کیسے آ گئی؟ تو مطلب وہ بھی ویسے آپ نے بھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی کہیں سے کوئی گفٹ آئی ہے۔ اچھا امین حفیظ، یہ جو بشرا بی بی نے بیان دیا ہے، ان کے جو لیڈر ہیں نا پی ٹی آئی کے رضی دادا، وہ خود اس بیان سے مکر گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان کا ذاتی کوئی بیان ہو سکتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مکرے نہیں ہے، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ مکرے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کی سٹیٹمنٹ، پارٹی کی پالیسی نہ سمجھی جائے، یہ ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ذاتی بیان ہے، ذاتی رائے ہے اس کی؟ اب یہ تو وہ وضاحت کرے نا جن کی وہ لیڈر ہیں، قاسم صاحب کے والد محترم صاحب کہیں، یا وہ جو قاسم صاحب کی مطلب میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کی یہ دوسری امی جو ہے یہ جو کہا ہے، یا وہ وضاحت کریں۔ ابھی تک تو انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن قاسم کے والد محترم یہ کہتے ہیں کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ رضی دادا آپ نے بھی ساری عمر جرنلزم کی ہے، مجھے بتائیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جب پرنٹ صرف اخبار تھی، جب یہ موبائل نہیں تھا، مجھے یہ بتائیں تب آپ اور ہم مختلف فنکشن کور کرنے جاتے تھے، پریس کانفرنس کور کرنے جاتے تھے، اگلے دن وہ ہم خبر بنا کے دیتے تھے، اگلے دن اخبار میں ہیڈ لائن چھپتی تھی، 3 کالم 2 کالم سپر لیڈ چھپتی تھی۔ اگر کوئی لیڈ، کوئی بڑی خبر، کوئی لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی غلط امپیکٹ آیا ہے، اس کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے ہی بات کہی ہے اور وہی چھپی ہے، وہ بڑے آرام سے کہہ دیتا تھا یہ میڈیا نے میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے کہا ہے۔ یہی بات قاسم کے والد محترم نے آج اپنی زوجہ دوسری، میں اب کیا کہوں، دوسری تیسری پتہ نہیں چوتھی، بارہ اپنی زوجہ محترمہ کو بچانے کے لیے یہ بیان داغ دیا ہے۔ آپ سلمان کے ابا کی بات کریں، آپ سلمان کے ابا کی بات کریں، سلمان کے ابا، قاسم صاحب کے ابا، بانی پی ٹی آئی، یہ بڑے محترم نام ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے۔ اچھا سیاق و سباق ہو گیا، وہ جو ویڈیو بیان ہے اپنے منہ سے محترمہ فرما رہی ہیں بشرا بی بی، میں نے تو سیاق و سباق سے ہٹ کے، یا آپ نے سیاق و سباق ہٹ سے، تو پھر ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فرینزک
اس کا آڈٹ کروا لیتے ہیں. نہیں, بعض حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں, بعض حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پردے میں کوئی اور تھا, وہ خاتون نہیں تھی. یہ بھی ان کے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ تردید نہیں کر رہے, ان کی جتنی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں تردید نہیں ہو رہی. بیان سے جو ہے وہ ان کے خود جو پی ٹی آئی کے لیڈرز باقی ہیں وہ بھی پریشان ہیں, لیکن وہ اب کیا کریں, اس کو کور کر سکتے ہیں. کل میں نے ایک بات کی تھی, جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ آج جو میں نے کہا تھا نا دادا یہ کس کو اٹھا لائے ہیں آپ, تو یہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا آج ہیش ٹیگ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. بالکل بنا ہوا ہے, بلکہ رات ہی بن گیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اتنا بڑا سوسائیڈ اٹیک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر کہ اس کا بڑا سخت نوٹس لیا جانا چاہیے. جیسے میں نے کہا نا کہ صحیح دفعات کے تحت ایف آئی آر درج ہونی چاہیے, وہ آرٹیکل 6 ہے, اور آرٹیکل 6 کی ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ عدالت حکومت جو ہے وہ بندہ نامزد کرتی ہے, وہ کوئی نجی شخص نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور اس لیے اس کے طرف ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کی, دیکھیے اس وقت سعودی عرب نے تقریباً کوئی 3 سے 5 ارب ڈالر ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ریزرو اچھے لگے. اچھا, اس کے بعد سعودی عرب نے ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل میں سپورٹ کر رکھا ہے. 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا سالانہ وہ ہمیں آئل ادھار پہ دیتا ہے, اور ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ جی اس سال کا آپ لے لیں جلدی سے ہم. ٹھیک ہے, اور ایک ایسا ملک جو اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو اس کی نیت کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائے اور مکمل طور پہ, کامل طور پہ دروغ گوئی سے کام لیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا بھولے نہیں ہیں, جس کے تحت آپ نے پاکستان کو وہ کیا کروانا تھا, دیوالیہ کروانا. آپ نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا تھا, اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ یعنی پاکستان کے ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جو بھی ہاتھ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کے بیچ میں آئے گا نا, عوام جو ہے نا وہ اس کو کاٹ کے پھینک دے گی. یہ بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیے آپ براہ راست پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں بھائی. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان نے جب, میں وہیں پہ چلا جاتا ہوں, ویسے تو سعودی عرب نے ہمارے جے ایف تھنڈر کو بھی سیلیبریٹ کیا. ہماری جو بھی اچیومنٹ ہوتی ہے سعودیز اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ بہت ریئر ہوتا ہے, آنر کی بات ہے. حالانکہ وہ الگ ملک ہیں, ہم الگ ملک ہیں. پاکستان کا ایٹمی دھماکہ ہو, پاکستان کا جے ایف تھنڈر ہو, پاکستان کا میزائل سسٹم ہو, سعودیز اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری سٹرینگتھ ہے, اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بھی سٹرینگتھ ہے اور پاکستان کی بھی. اس صورت کے اندر آپ اس ملک کی قیادت کی, اور قیادت ان کی بدلی نہیں ہے, بالکل موجود ہے, اور اسی قیادت کی نیت پہ حملہ آور ہوں, یہ کسی بھی طور پہ ناقابل معافی ہے, اور یہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے. میرے خیال کے اندر ریاست کا رد عمل جو ہے مظاہرین کو روکنے کی طرف لگ گیا ہے, یہ اس کے اوپر زیادہ سٹرونگ رد عمل دینے کی ضرورت ہے, ورنہ کل کو کوئی بھی اٹھ کے کسی بھی دوست ملک کے بارے میں جو مرضی کہہ دے. اچھا رضی دادا, عقیدت کا تعلق. رضی دادا, اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ بشرا بی بی کی جانب سے یہ ایسے ہی انہوں نے کوئی کاغذ پکڑ کے بات کر دی ہے, بیان دے دیا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ کس وقت بیان دیا گیا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ دیا گیا ہے. یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت. میں آپ کو اس سے ایک اچھی اور بات بتا دوں, اس کے اندر کم از کم 4 سے 5 جگہ کے اوپر نا جرک آتا ہے, جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں ایڈیٹنگ کے دوران جرک آیا ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے, کچھ الفاظ کاٹے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ بدتر الفاظ کاٹے گئے ہیں. پھر جس وقت یہ بیان ریلیز ہوا ہے اس وقت محترمہ جو تھیں وہ ایک کمرے کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا ہوا تھا, یعنی کہ انہوں نے کوئی 24 گھنٹے پہلے اس کو ریکارڈ کروا دیا تھا, کیونکہ کچھ واقعات کا انہوں نے ذکر اس میں ایسے کا کیا جو کہ ہو چکے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہونے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے کی ریکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے, اور اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں سے ایڈٹ کی جا سکتی تھیں, اگر آپ نے 4 یا 5 چاہتے تو کر سکتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے, اور میں آپ کو انفارمیشن اور اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں, اس کے ایک ایک لفظ کی منظوری جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے لی گئی ہے. ٹھیک, انہوں نے کہا ہے یہ تم کس کو اٹھا لائے ہو. پروین شاکر نے دادا اس پہ کہا ہے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
इस्तेहकाम और इंतशार दो अलग रास्ते। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की का जामिन, इसके बरअक्स सियासी इंतशार और वफाक पर बार बार लश्करकशी मुआशी इस्तेहकाम के लिए जहर कातिल। मुल्की मईशत को यौमिया तकरीबन 190 अरब रुपए का खसारा। सिर्फ 2014 के धरने से 547 अरब रुपए का नुकसान हुआ। देखिए, इस्तेहकाम लाने वाला कौन, इंतशार फैलाने वाला कौन। मुल्क आपका, फैसला आपका। वी आर हेयर आफ्टर द ब्रेक। जी अमीन हफीज साहब कुछ बताना चाह रहे थे ब्रेक में। देखिए, आपने वो शेर सुनाया परवीन शाकर का, हाँ बड़ा जी। जबरदस्त। इस वक्त पीटीआई की जो हालात हैं और कासिम के वालिद मोहतरम की जो नीयत है, जो वो सोच रहे हैं, सलमान के अब्बा की। मुझे तो कासिम का मुझे मतलब, ओके ओके चले मेरी तरफ से कासिम साहब ही कह रहे। कासिम के वालिद मोहतरम के बारे में ये मैं एक हबीब जालिब का मुझे शेर याद आ गया। क्या जबरदस्त उन्होंने, शायद लगता है कि इन्हीं हालात पर उन्होंने ये शेर लिखा था कि गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है। क्या बात है। गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, बानी पीटीआई को के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। हाय 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 हाय। क्या बात है। यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ये रफी समझ दादा? आ जानी चाहिए। जी 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 बिल्कुल। रसी दादा, पीटीआई की जो अपनी पार्टी है उस पर आजकल दो औरतों का कब्जा नजर आ रहा है। खुद की पार्टी पे दो औरतों का कब्जा और वो मुल्क पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। कब्जा नहीं हो रहा, कब्जे के लिए लड़ाई हो रही है। कोशिश, यही हाँ, मैंने कहा कि वो मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश कर भावत रहे की हैं। रवायती लड़ाई है। मैं इसको, अगर ये उनका फैमिली मैटर होता तो हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसके ऊपर करें, तबसरा करें। लेकिन बिल्कुल, ये घरेलू लड़ाई तो नहीं है। चूंकि ये पॉलिटिकल मामला है और वो इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम आज ये महफिल सजा के बैठे हैं। अब देखिए, बात ये है कि अभी इसका भी फैसला होना है। एक तो ये सूरत है कि नंद भावज की लड़ाई हो रही है एक्सटेम्पोर। बिल्कुल। आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने ये प्लान करके की हो। Right, जिस तरह उन्होंने ये प्लान करके किया है हमेशा ना, से उनकी ये प्लानिंग चलती है। ये वो मीडिया को, लोगों को एंगेज रखते हैं। हम स्टेट टीवी पे बैठ के आज उनको डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आप नेगेटिवली डिस्कस करें या पॉजिटिवली डिस्कस करें, ए टाइम तो वो ले रहे हैं हमसे। Exactly. ठीक है ना जी, और डिस्कस हो रहे हैं, और डिस्कस हो रहे हैं, तो वो कामयाब है वो कामयाब अपनी हो। स्ट्रेटजी के अंदर। लेकिन पॉलिटिकली तो एक लीडर का टारगेट ये होता है, हाँ। सियासी जमात का टारगेट है ना इक्तदार, हाँ, तो लीडर का जो मनसब होता है वो सबसे पहले होता है पॉपुलर होना, हाँ, डिस्कस होना, डिस्कस होना, जेरे बहस आना, पॉपुलर तनाज़ा भी हो जाना। सर पॉपुलर तो अदाकाराएं भी होती हैं, लेकिन डिस्कस होना, डिस्कस होना, ठीक है ना जी। बिल्कुल तो सही अब वो बात है। डिस्कस हो रहे हैं, आज यहाँ पे भी हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? उनकी जो नेगेटिव सलाहियत है ना, उनकी जो तबाही फेरने की सलाहियत सही, है, हम exploiting। उस तबाही के विक्टिम हैं। ये मुआशरा, ये अदारे, हमारे पीटीवी समेत हमारे पीटीवी पे कब्जा नहीं किया था इन्होंने, किया था, हमलावर नहीं हुए थे हेडक्वार्टर के ऊपर, और अंदर जाके इन्होंने कैमरे तोड़े और सामान तोड़ा और सारा कुछ ये किया। मतलब कि आप अंदाजा फरमाइए, अदारे इसी तरह तबाह किए जाते हैं ना, जो और फिर मानते भी नहीं है सर जी, मानते भी नहीं है। वीडियो मौजूद, मैं वही कहता हूँ ना, आज तो सजाएं भी उसी मिल से गई, तो मुकरते हैं, मुबारकें भी दी थी इन्होंने, आपको याद है? सजाएं भी मिल गई, फोन के ऊपर मुबारकें भी दी, हाँ, सजाएं भी मिल 9 गई, मई वालों के लिए, तस्वीरें भी जारी कर दी गई। अब करें तरदीद, हाँ, 9 मई वालों की सजाओं का आगाज हो गया ना। आगाज हो नहीं, गया। पीटीवी वालों की बात कर रहे हैं अभी। नहीं तो। नहीं, उससे हम 9 मई की तरफ 9 से 9 मई 9 की बात कर रहे हैं कि 9 मई पे जो लोगों ने एहतजाज किया और जिन्होंने एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी की, एहतजाज नहीं था वो, जिन्होंने हमारी सरकारी अमलाक, दफाई अमलाक हमले किए। और हमारी ऐसी हसास तंसीबात पर हमले किए और हमारे शोहदा के खिलाफ उन्होंने, फिर वो, मैं जज्बाती हो जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे रगों में एक SSG कमांडोज का तुसी मैनू खून है। माइक दे दिया मैं करो। ना छेड़ा करें मुझे, मैं आपको एक बात तुसी मैनू माइक दे फिर दिया बात करो। दूर चली जाती है। मैं फिर कहता हूं, आप वो काम मत करें, 100 दफा सोचें। कहते हैं जुबान से निकला हुए अल्फाज
اور کمان سے سے نکلا ہوا نکلا تیر واپس نہیں آتا. آپ کچھ بھی کرنے سے پہلے, آج بھی میں کہتا ہوں, کل یہ 24 نومبر ہے, ان کی احتجاج کی کال ہے, میں پھر کہتا ہوں سوچ لیں, یہ پیارا وطن, یہ خوبصورت وطن جنہوں نے آپ کو پہچان دی, جنہوں نے آپ تھوڑا سا میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا اینٹی جذبات کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کی فنکاری ہے کہ وہ ہر دفعہ غلاظت کا, کذب بیانی کا, بدتمیزی کا معیار بڑھا دیتے ہیں. صحیح. اگر پہلے انہوں نے 2% گند ڈالا تھا تو اگلی دفعہ وہ 10% گند ڈالتے ہیں تاکہ آپ ان کی 2% کی بدعملی کو بھول کے 10% کو کنڈیم کرنے کے اوپر لگ جائیں. آپ سوچتے ہیں یار اس سے زیادہ یہ کیا کر لیں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جناب حسین حقانی نے جناب ڈیوڈ لو کو کہا, ڈیوڈ لو نے بائیڈن کو کہا, بائیڈن نے جناب میری حکومت گرا دی. اب دیکھیے نا دنیا کے اندر کوئی بندہ رہ نہیں گیا جس نے ان کی حکومت نہ گرائی ہو. آخر میں اختر لاوے تھے انہوں نے الزام لا دینا. میں تو کہتا ہوں کہ ہر بندے کے اس کے بہت سارے راز اس کی بیوی کے پاس ہوتے ہیں نا. میں بھی ایک خاوند ہوں, آپ بھی ایک خاوند ہیں. تو یہ جو لائف پارٹنر ہوتا ہے نا, اس کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں, بڑی باتیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا تھا کہ بشرا بی بی جو اہم بات, جو حساس بات کہنے جا رہی ہیں کہ جب وہ ننگے پاؤں مدینہ کی سرزمین پر انہوں نے جوتی پہننا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نبی پاک کے روزے پر وہ جا رہے ہیں جراباں پائیاں ہوئیاں سن, حالانکہ احرام دے نال تسی جراباں نہیں پا سکتے. تو رضی دادا ٹھیک ہے نا. مجھے یقین تھا, مطلب میں نے علماء کرام سے پوچھا ہے آپ جرابے نہیں پہن سکتے, آپ جوتا پہن سکتے ہیں. سر آپ احرام جب باندھتے ہیں, جب آپ نبی پاک ابھی آپ پچھلے حرم شریف میں ہاں بالکل جاتے ہیں, تو آپ جو چپل بھی پہنتے ہیں وہ بھی اوپر سے پاؤں آپ کی چھت ننگی ہونی چاہیے. آپ احرام بھی باندھتے ہیں تو ایک شولڈر آپ کا بالکل ننگا ہونا چاہیے. ایک پورا پروٹوکول ہے نا, یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ آپ جو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا ہر خاوند کا بیوی کا ایک دوسرے کا پردہ ہے نا دونوں. تو اب محترمہ اتنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی. اگر یہ اتنی سچ تھی, اتنی امپورٹنٹ تھی, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سرکاری افسر کے پاس بڑے راز ہوتے ہیں, جب وہ اعلیٰ عہدوں پہ رہتا ہے پھر میری بات دور چلی جاتی ہے, سرکاری افسر بھی ناراض ہو جائیں گے, وہ نہیں بولتے. جب ان کے اوپر بھی کسی وقت کوئی اٹیک آتا ہے تو وہ اپنی بوریاں بھری ہوتی ہے نا گھر میں, ہر کاغذ کی فوٹو سٹیٹ کر کے رکھی ہوتی ہے, پھر وہ فوٹو سٹیٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اصل میں تب یوں نہیں یوں ہوا تھا. تو یہ محترمہ نے بھی کہہ دیا کہ اس لیے ہمارے خلاف, اور اس کو یہودی کہا گیا, میرے خلاف پراپاگنڈا کیا گیا کہ ننگے پاؤں ہم وہاں پر اترے. جب سر بات سنیں, اتنی بڑی بات بیگم کہہ رہی ہو خاوند کے بارے میں, اور خاوند کہہ رہا ہو سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان جو سمجھا گیا ہے, مطلب یہ کہ خاوند بیوی کے بیان کو تسلیم نہیں کر رہا, اور بیوی خاوند کے اس بیان کو تسلیم نہیں کر رہی جو خاوند نے لہرا کے کہا تھا کہ میری حکومت یہ گرا رہی ہے. سائفر جی دادا ہم کوئی غلام ہیں, یہاں کا سفر جو تھا وہ منتوں پہ پہنچا, منتوں سے ہمیں بچا لو. جی آپ بالکل غلام ہیں, اور پھر منتوں پہ پہنچا, سماجتوں پہ پہنچا, اور اب دھاوا بولنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ابھی امین حفیظ صاحب نے بولا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی, پھر اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آ گیا, اب سعودی عرب پہ بات کر رہے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کر لیں جناب انہوں نے ڈاکٹر کرنا حسین کیا, حقانی صاحب پہ بھی الزام ہے, پاکستان کے جو سفیر رہے. تو ڈیسائیڈ کر لیں. ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا نا. ابھی ہم نے ایک ہوتا ہے گاؤں دیہات کے اندر ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں اوپن ایف آئی آر, کہ یہ صاحب اور دیگران. اب دیگران کے اندر وہ کسی بھی مخالف کو رگڑ سکتے ہیں, پولیس کے ساتھ جو ہمارا طریقہ کار ہے. ہاں اور بھی ابھی نام آئیں گے. بات آخر پہ آ کے امین حفیظ پہ مکنی ہے. میں پھر ایک بات بتا دوں, میں ہمیشہ چونکہ مفاہمت کی باتیں کرتا ہوں, اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت حکومت نے وسیع تر عوامی مفاد میں اور پاکستان کے تحفظ کے یقینی بنانے کے لیے, اور ہماری حساس اداروں نے ان سب نے مل کے جو اس وقت انتظامات کر لیے ہیں, یہ کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں, سب کے سامنے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے, منسٹر انفارمیشن نے, منسٹر انٹیریئر نے جو اب تک سٹیٹمنٹ دے دیے ہیں, جو انتظامات سامنے آ گئے ہیں, کیٹاگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ جو شخص
दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद में एहतजाज या धरना देगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमात दर्ज होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मुझे बताएं, एक आम मजदूर, एक आम दुकानदार, कारोबारी लोग, ये स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे, इनका क्या कसूर है कि आप आए दिन धरनों की, एहतजाज की काले दिन के पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं। मैं आपको खबर ना दे दूं इस मौके के ऊपर, इस वक्त 11 साढ़े 11 हुए, 11:30 बजे तक लाहौर शहर से कोई एक बंदा भी पीटीआई के एहतजाज में शिरकत के लिए नहीं निकल सका। सर क्यों निकलेगा? मोटरवेज जाते हैं यहाँ से इस्लामाबाद को, क्यों निकलेगा? सर मैं लोग अपने बच्चे नहीं मरवाना चाहते, अब वो कहते हैं अब अपने बच्चे भी लाएं, और वो फिर मैं फिर वही कहता हूँ, पोतियां लाएं, अलीमा खान लाएंगे, हाँ लाएं, अलीमीन गंडापुर लाएंगे, वो लाएं, कासम के वालिद मोहतरम अपने कासम और बीवी बच्चों को लाएं, और अपनी बहनों को भी साथ कहें कि ये वो दरिया रावी के पुल पर क़यादत फरमाएंगे, मतलब फिर लोगों के बच्चों को बुलाएं। चले बानी पीटीआई के बच्चे ना आए, जो बीबियां और बहनें यहाँ पे हैं, उनके बच्चे तो आ सकते हैं ना। शुमाइला, मैंने उनसे पूछा, जिनसे मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि एक जिम्मेदार अफसर है, मैंने कहा कि लेकिन देखिए मोटरवे या जीटी रोड बंद हो सकती है, ट्रेनें तो जा रही हैं, ठीक है, ट्रेन चाली अपनी आइडिया देती है, वो ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन के अंदर भी नहीं आए, बाकायदा उन्होंने अपनी क़यादत को ये पैगाम भेजा है कि हम इस्लामाबाद तो नहीं पहुंच सकेंगे, आप लाहौर में कोई जगह मखसूस कर दीजिए, हम वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, घरों में दे दें, अपने अपने घर में धरना दे दें। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि लाहौर में अगर उन्होंने धरना दे दिया तो तसर आसानी हो जाएगी, छापे नहीं मारने पड़ेंगे वहीं से। और आपको पता क्या होना है, अगली खबर मैं भी आपको दे रहा हूं, आप कहीं भी धरना दे, अब कहीं भी एहतजाज कल के दिन, सर्दी के मौसम में, ठंड में, हाय हाय हाय, इन्होंने भी जो पानी फेंकने वाली गाड़ी है ना, वाटर कैनन, उसके अंदर डाल दिए हैं, शुमाइला सुनो, उसके अंदर डाल दिए बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक, हाय 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 हाय। ऐसे आज मैं आपको बताऊं, अब ठंडा या खानी, एक हमारे यहाँ खान साहब की टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, उनको ठंड भी बड़ी लगती है खान साहब, तो वो जाहिर है इसीलिए तो बर्फ डाली गई है कि कोई ये ना कहे कि गर्म पानी था। खान साहब को ठंड भी बड़ी लगती है, और लगता है ये जो हमारी पुलिस वाले हैं उनको सही राज का पता चल गया कि ठंडा पानी पाओ। सारी इस दफा जैसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि हुकूमत ने अब तक क्या क्या इकदाम किए हैं, दफा 144 लगा दिया है, कंटेनर लगा दिए, मोटरवे की मरम्मत और देखभाल के लिए। ये अब कह रहे हैं कि मरम्मत और देखभाल किसकी हो रही है, भाई समझ नहीं आ रही। नहीं मुरम्मत देखभाल ना भी हो ना, ना भी हो ना, फिक्रा ले ले, एक फिक्रा, देखभाल हो रही है, मुरम्मत कल होगी। ये पॉइंट ठीक है कि कल मुरम्मत होगी। अभी भी वसीतर मुल्की मफाद का तकाजा ये है कि कासिम के वालिद मोहतरम यानी कि सलमान के, हाँ यानी कि बानी पीटीआई जेल, अडियाला जेल से सुपरिटेंडेंट जेल, सारे ऑफिसर वहां पर मौजूद हैं और इनके जीजो कार भी इधर उधर बाहर बैठे हुए हैं। ये वसीतर मुल्की मफाद में मेरी ख्वाहिश है कि वो ये बयान दे दें कि मैं 24 नवंबर के बयान हमारे प्रोग्राम के खात्मे से पहले ये बयान आ जाए, अमीन हफीज वो बयान दे ना। वैसे भी दो पहलवान जब खारे में उतरते हैं वो जब देखते हैं ना दूसरी तरफ एक दफा यूं मारता है, यूं करता है, तौल मारता है, हाँ, और वो मतलब वो धोबी पटका भी मारता है। तो जब वो अंदाजा लगाता है ना कि उसका बॉडी, उसका जिस्म, उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है, तो छोटा पहलवान जो है ना वो जरा इधर उधर की बातें मारता है और वो समझ जाता है कि मैं इसको नहीं टाल सकता। जब छोटा पहलवान समझ लेता है तो फिर वो गिट्टे में दर्द का बहाना करके ना नीचे बैठ जाता कि नहीं, वो व्हील चेयर पर भी बैठ जाता है, प्लस्तर भी लगवा लेता है, और 6 महीने तक जाली प्लस्तर चलाता है। यार वैसे मेडिकल साइंस का कितना बड़ा मोइजा है, पता चल कि एक बंदा 6 महीने से कुर्सी पे बैठा हुआ था, ड्रामा कर रहा था। अच्छा, जब नॉर्मली मुझे याद है कि जब प्लस्तर लगा हो ना, फिर मेरी बात दूर चली जाती है, बस प्लस्तर लगा हो ना तो गर्मियों के मौसम में खारिश भी होती है। अच्छा, बंदा वो लंबी सी एक वो बना लेता है हुक,
ہے لمبی جی بنا لیا حک اور مطلب پھر وہ خارش بھی کر لو جو بھی دل کرے. اس شریف آدمی کو تو خارش بھی نہیں ہوئی. رضی دادا ان کو یہ بھی بھول جاتا تھا, نہیں رضی دادا سم ٹائمز ان کو بھول جاتا تھا کہ پلسٹر میں نے پہلے کس ٹانگ پہ لگایا تھا, رائٹ یا لیفٹ, بھول جاتا تھا. اچھا وہ پلسٹر جو ہے وہ قومی اثاثہ ہے, وہ عجائب گھر میں رکھا گیا ہے کسی کے اندر, وہ باقاعدہ اس کو چومتے ہوئے پائے گئے. یار لوگوں کی عقیدت کا مرکز ہے, ایسے بات نہ کریں. اب آگے چلیں. میں کہاں آگے چلوں. اچھا یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وارن کر دیا ہے, نہیں وارن نہیں, نیکٹا نے کلیئر کٹ یہ بھی بتایا ہے کہ جلسوں جلوسوں میں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے. وہ تو دوسرا سائیڈ ہو گیا نا. اب دیکھیں نا دہشت گردی جو ہے اس کا اسپیکٹ دیکھیں, جو پارا چنار میں ہو رہا ہے اس ہیومن ٹریجڈی کو دیکھیں. یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں خطرہ ہے, انہوں نے کہا دہشت گردی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ تمام جو معاملات ہیں, یہ جو تمام پہلو ہیں, یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ صوبے کے تمام وسائل, دیکھیے پارا چنار کے پی کا حصہ ہے. بالکل دادا, ہم اس پہ بات کرتے ہیں بڑا ڈیٹیل میں, کیونکہ عوام جو ہے نا بالکل لاوارسوں کی طرح ہے کے پی کے کی اس وقت, اور جو سی ایم صاحب ہیں وہ کن چیزوں میں مصروف ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد. استحکام اور انتشار دو الگ راستے. سیاسی استحکام معاشی ترقی کا ضامن, اس کے برعکس سیاسی انتشار اور وفاق پر بار بار لشکر کشی معاشی استحکام کے لیے زہر قاتل. ملکی معیشت کو یومیہ تقریباً 190 ارب روپے کا خسارہ. صرف 2014 کے دھرنے سے 547 ارب روپے کا نقصان ہوا. دیکھیے استحکام لانے والا کون, انتشار پھیلانے والا کون. ملک آپ کا, فیصلہ آپ کا. ویلکم بیک. دادا ہم بات کر رہے تھے کہ کے پی کی جو عوام ہے وہ بالکل لاوارسوں کی طرح ہے, اور وہاں کے جو سی ایم ہیں ان کو احتجاج کی پڑی ہے, وہ ان کی تیاریوں میں اور ان کالز میں مصروف ہیں. دیکھیے کے پی کے اندر اساتذہ جو ہیں 1 لاکھ کے قریب, ان کے مسائل حل نہیں ہوتے, اور جو ان کو ریگولرائز کرنا تھا وہ نہیں کیا جاتا, بلکہ الٹا ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, پانی سے کی جاتی ہے. لیکن وہ سرکاری ملازمین جو اسلام آباد پہ یلغار کے لیے آتے ہیں, امین حفیظ صاحب, ان کو 2 پروموشنیں بھی دے دی جاتی ہیں, ان کو جو ہے جیل میں رہنے کا بونس بھی دے دیا جاتا ہے, اور میرا مطلب ہے اگلے گریڈ کے اندر بھی ان کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے, اور بھی یعنی کہ وسائل تو ہیں. اب آپ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں سے یہ نہیں ہوا, لیکن اگر آپ کو یاد ہو کوئی مہینہ ایک پہلے چلے جائیں تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی سرکاری ملازم اغوا ہو جاتا تھا. کبھی مجسٹریٹ صاحب اغوا ہو گئے, ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اغوا ہو گئے, اور اس کے عوض پتہ چلا کہ اتنی ہیوی اماؤنٹ آپ نے دی ہے اور ان کو واپس لائے ہیں. یعنی جہاں کا چیف منسٹر جو ہے وہ ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے یہ کہے کہ جی میں نے تو اپنی گندم کھیت سے اگانے کے لیے کسی کو بتا دیا ہے, تو وہاں پہ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے. یعنی کہ آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے, وہاں پہ جو انتظامیہ ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ جو ڈی سی اوز ہیں یا جو آر پی اوز ہیں, پولیس کے افسر ہیں, ان کی موجودگی میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. یار آپ فوری طور پہ ان کو تو آنسریبل کریں. صحیح, ٹھیک ہے نا. مطلب وزیر اعلیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ضلع کرم میں جاتے, اور وہ پارا چنار جو سارا پولیس کی ان کا دعویٰ ہے, ان کے منسٹر جو مشیر اطلاعات ہیں صاحب صاحب, وہ بتاتے ہیں کہ جی پولیس کی جو پروٹوکول گاڑیاں تھیں وہ مسافر گاڑیوں کے آگے پیچھے کانوائے کے ساتھ تھیں, چل رہی تھی. پھر بھی اتنا ناخوشگوار واقعہ ہو گیا. اس میں اب تک بتا رہے ہیں کہ 44 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, جاری ہے. اچھا, اور ابھی تک ان کی ڈیتھ, ابھی جو زخمی ہے ان کی حالت بڑی ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے, وہ بھی بات موجود ہے. بنو کا واقعہ بھی موجود ہے, اور دیکھیں کیسے کیسے خطرناک واقعات کے پی کے میں ہوتے جا رہے ہیں.
اور KPK کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے ان کو صرف فزیکلی اسلام آباد پہ چڑھائی وہاں پہ چکر لگا وہاں لیں، جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کا درد بانٹیں، ان کے دکھ میں برابر کہتے ہیں نا کہ آپ میری خوشی میں آئیں نہ آئیں، لیکن جب مجھے غم لگے، میرا بڑا چھوٹا بڑا کوئی مجھ سے جدا ہو، اور اس وقت جو کوئی میرے پاس نہیں آتا نا، میرے سینے پہ لکھا جاتا ہے. میں آپ کو عرض کروں، مجھے نا یہ جو گنڈا پور صاحب ہے نا، یہ اس لطیفے کے موافق لگتے ہیں. ایک جگہ پہ پیش کروں، ہاں جی، ہاں، ایک جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جی، تو ایک بندہ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے جلدی سے دودھ لے کے آؤ، جلدی سے دودھ لے کے آؤ. وہ لوگ سامنے دکان تھی، وہ وہاں سے دودھ کا گلاس لے کے آئے، وہ سارا دودھ کا گلاس پی کے کہتا مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. وزیر اعلیٰ اے چیز لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. یار آپ اندازہ کریں، گھر میں جنازے پڑے ہوئے ہیں یار، اور آپ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے، میرا مطلب ہے بھڑکے لگا رہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے، لیکن ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ اس وقت اس دفعہ کوئی سہولت کاری نہیں ہے عدالتوں کی طرف سے. عدالت نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے مہمانان گرامی آ رہے ہیں، معزز مہمان آ رہے ہیں، 65 رکنی وفد بیلاروس کے صدر لے کے آ رہے ہیں 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو، اور وہ پھر 27 نومبر تک رہیں گے. اور یہ بات ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے عین مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے فون کر کے بتا دی ہے بالکل کہ بھائی ہمیں ہائی کورٹ نے پابند کیا تھا کہ ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر دیں تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہہ سکے. ہو سکتا ہے ان تک اطلاع نہ پہنچی ہو سکتا ہے رابطہ نہ ہوا ہو سکتا کوئی ہو سکتا نہ کہہ سکے. انہوں نے رابطہ کیا، دوسری سائیڈ نے کنفرم کیا کہ ہاں جی ہم سے رابطہ ہوا ہے. جب یہ دونوں کام ہو گئے اور یہ نشر ہو گیا تو حکومت سرخرو ہو گئی کہ عدالتی حکم تھا، ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کر دیا، اب ہو سکتا کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اب جناب جب کمیونیکیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر، ٹیریٹری کے اندر، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹری تو اسلام آباد کی ہے نا، اس کے اندر انٹر ہو کے آپ توہین عدالت کے بھی مرتکب ہوں گے. صحیح. اگر آپ مظاہرے کی نیت سے داخل ہوں گے تو آپ توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو رہے ہوں گے. اس پر ہی ہمارے انفارمیشن منسٹر طاولہ تارڑ نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد آئے گا نا گرفتار ہوگا. اس بار کوئی معافی نہیں ہے. نہیں، میں تو خیر منسٹر نہیں ہوں، عطا تارڑ صاحب تو منسٹر ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے. ماشاءاللہ وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں اسمبلی میں، ماشاءاللہ ان کے پاس انفارمیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ اور میں تو میک اپ لگا کے چمکتے ہیں نا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، بات تو اسلام آباد کی ہو رہی ہے نا. وزیر داخلہ اور وزیر ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہے عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں آئے گا، میں کہتا ہوں وہ جو لطیفہ تھا نا، نہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں، باہر آئے گا، جو باہر آئے گا مظاہرہ کرے گا، نعرے لگائے گا، پرچم اٹھا کے ملک کی سلامتی اور استحکام کے خلاف دو رنگا پرچم، دو رنگا اگر احتجاج کرتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا، اپنی والدہ محترمہ سے پراٹھا گھی والا کھا کے، لسی دودھ کی رڑکے والی پی کے، اور تلوں والا کلچا اور سری پائے میں ڈبو کے جب وہ کھا کے باہر آگے نعرے لگائے گا نا، تو وہ یاد رکھے اتنا کھا کے آئے کہ پھر ابھی اس نے جلدی اماں کے ہاتھ کا پراٹھا بھی اس کو وقت جا رہا ہے. میں جلدی سے ایک بات کرنا سیدھا حوالات سے جیل، پورے انتظامات کر لیے. مجھے آج سیکٹری داخلہ پنجاب نے اور فیڈرل جو ہمارے وزارت داخلہ ہے ان کے حکام نے بتا دیا ہے، اتنا انتظام کیا ہے نہ کسی کو رکھنے کی گنجائش میں کمی آئے گی، اور بلکہ مہمان بنائیں گے. جی صحیح والے جی جو ابھی بات کر رہے ہیں امین حفیظ صاحب، یہ 9 مئی کے جو مجرم تھے ان کو جو سزا ملی ہے، میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. پلیز آپ ان سے کوئی سبق ملے گا ان کو یا کوئی نہیں؟ میرا خیال یہ ہے ملنا تو چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو 10 لوگوں کی سزا کی تفصیل ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سے صرف 6 پاکستانی اور 4 ٹھیک ہے نا، 4 جو ہے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ مہمان بنا کے رکھا، 40 سال ان کی خدمت کی، بالکل، اور اب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کاروبار کرنے کے بھی مواقع فراہم کیے، اپنے ملک کی جگہ دی، اپنے اسکول اسپتال بھی ان کے بچوں کو دیے، ابھی بھی دے رہے ہیں. ابھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ملک کی کو آزادی مل گئی ہے
اور اگر وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں بقول آپ کے تو بھائی واپس جائیں. اب یہ دیکھیے کہ کل ہی کسی نے ایک تصویر کی ہوئی تھی کہ پاکستان نے افغانستان سے آنے والے مریضوں کے لیے خصوصی طور پہ تورخم کے بارڈر کے اوپر اجازت مرحمت کی ہے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں اور وہ سینکڑوں میں لوگ ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یا اسٹریچر پہ ہیں یا ویل چیئرز پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے ان کے لیے بارڈر کھولا ہے اور وہ یہاں پہ آئیں گے, کوئی پشاور میں, کوئی پنڈی میں, کوئی لاہور میں اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گے. یار ان کے بیماروں کو بھی ہم علاج فراہم کرتے ہیں اور وہ پھٹنے کے لیے بمبار بھی یہاں پہ بھیجتے ہیں. دس از سو انفیئر اینڈ انفارچونیٹ. اور محبت کے دریا جو ہیں ان کے, وہ جناب ہم سے اوپر سے گزر کے ہمارے اس دشمن کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ہم سے وہ ہمیں ان سے چڑ ہے اور ان کو ہم سے چڑ ہے. وہ ان کے ساتھ تو محبتیں کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں یار, 40 سال سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں. افغانستان کی کرکٹ ٹیم کہتی ہے ہم نے پاکستان کھیلنے نہیں جانا. کیا بات, یعنی کہ یار آپ, مطلب میرے پاس الفاظ کون لایا ہے, صرف کون لوگ ہو, کون لایا ہے, صرف کدھر سے آئے ہو سر. یہ وہ صرف وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے وہ اس طرح کی گھٹیا اور ذلیل حرکتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ورلڈ کپ کے اندر جو انہوں نے امریکہ کے اندر جو ہوا تھا اس کے اندر جو انہوں نے مطلب ہزلیات بکی تھیں, میرا مطلب ہے سارا ریکارڈ پہ ہے, سارا ریکارڈ پہ, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. اور ہمارا پیار دیکھیں, اتنے احسان نہ تراش. اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ باہروں باہر جو کر رہے ہیں یار, آپ ہمارے ملک میں آ کے, ہمارے دارالحکومت میں آ کے ہماری تنصیبات پہ حملہ کر رہے ہو. کیا لوگ ہو یار آپ. یعنی 4 افغانی شہری اس کے اندر ہیں اور تصویریں جاری کر دی ہیں. دادا اس میں 2 بھائی ہیں. تصویریں جاری کر دی ہیں, نام دے دیے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے ابتدائی ذمہ دار تھے. اور دیکھیں نا, ٹوٹل 17 تھے جو پہلی ایف آئی آر تھی. 17 میں ایک جو ہے اس کو ابتدائی تفتیش کے بعد اس کو فارغ کر دیا گیا. 6 مفرور ہو گئے. اب انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے جہاں 10 کو 4 سال کی سزا سنائی ہے, وہیں پر جو 6 مفرور ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. ان کو تو ابسکونڈر ڈکلیئر کر دیا نا انہوں نے. تو دادا کل کے احتجاج والوں کا میسج, کل کے احتجاج میں جو لوگ آئیں گے, کیا آئیں گے؟ ان کو یہ میسج ملا نہیں ہے کہ جو میں آپ کو عرض کروں, یہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے اپنی تقاریر کے ذریعے بتایا ہے, ٹھیک ہے. ویسے مجھے پتا تھا لیکن انہوں نے بتایا کہ ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے. یہ بانی پی ٹی آئی کی تقریر کی میں بات کر, انہوں نے تقریر کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. بھی نہیں سکتا کوئی, انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لینی چاہیے. آپ ریاست کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. بالکل بانی پی ٹی آئی کے جو ارشادات عالیہ ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ عظمیٰ بھی جو ہیں, وہ ان کی خدمت میں, ان کے فالوورز کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سر جب ریاست یہ طے کر لینا تو اس دفعہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ریاست کی ایک آنکھ ہے جس کے اندر ممتا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, دوسری آنکھ کے اندر قہر ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ریاست ان کو غصے اور قہر والی آنکھ سے دیکھ رہی ہے. اس لیے کہ وقت آ گیا ہے جب پیار سے محبت سے بچہ جو پروان چرایا جا رہا ہوتا ہے, ماں کی محبت دیکھے نا, الٹرا ساؤنڈ سے لے کے بچے کی پیدائش سے لے کے, کہتے ہیں نا کہ ماں بچے کے ایک ہی دفعہ رونے سے خوش ہوتی ہے. پہلی بار جب وہ روتا ہے دنیا میں آتے ہی ماں خوش ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اللہ نے بالکل نارمل پیدا کیا ہے. لیکن جب زندگی میں دوبارہ وہ بچہ روتا ہے, جب رلاتا ہے تو پھر ایسی ماں پھینٹی لگاتی ہے, اور ایسی جو آپ نے آنکھ بتائی وہ دوسری آنکھ سے اس کو دیکھتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے, ماں یہ چاہتی ہے, ریاست یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد, میرا شہری ایسا نہ بنے کہ مجھے ادھر ادھر سے تانے آئے اور میری تکلیف کا باعث ہو, دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو, اور جو وطن ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا باعث بنے, اس کو تو نہ اپنے برداشت کرتے ہیں نہ بگانے برداشت کرتے ہیں. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی قاسم کے والد محترم سلمان کے قاسم کے والد محترم آپ وسیع اور ملکی مفاد میں چپ کر جائیں. کہتے ہیں نا برداشت کریں,
और आप पर तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ, मकाफात अमल आपके साथ हो रहा है। तो कुछ हुआ ही नहीं अभी आप मुकाफात वसीत और मुल्की मफाद में कह दें कि अब रियासत और इतनी ज्यादा पुर इंतजामात में हतमी शक्ल अख्तियार कर चुकी है कि मैं बच्चों के, लोगों के बच्चों की जानो माल का जो है वो मैं नुकसान नहीं देखना चाहता। मैं टेबल पे आना चाहता हूँ। अमीन भाई, वो टेबल पे आ जाएं। हुकूमत भी आने को तैयार है अगर इसकी नीयत में एक बात ले लीजिए, मैं तो भाई वो जो है वालदा को मैंने मोहब्बत करते हुए भी बहुत देखा है, लेकिन पुराने जमानों में जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो घर में कपड़े धोने वाला एक थापा रखा होता, डंडा होता था जो अम्मी धोती थी उसके साथ। हाँ, वो भी माँ के हाथ में बहुत दफा देखा है, ठीक है ना। थापा एग्जैक्ट तो अब मैं कह रहा हूं कि ये जो गंदी औलाद है इसको ठीक करने के लिए माँ को वो थापा पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो औलाद जो है वो राह रास्त पे नहीं आ रही। तो अम्मा जी थापा पड़ो ना वास्ते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब माँ पूरी कोशिशें कर लेती है, बच्चा राह रास्त पे नहीं आता ना, फिर माँ वो फिर कहती है आलवे तेरा अब्बा, आज आलवे तेरा अब्बा, मैं उन्हें तेरी सारी करतूतां दस देनी है, मेरी बर्दाश्त खत्म होगी। अब रियासत जो है, ये तो बड़ी अच्छी माओ की बात आपने बताई है, ये तो अच्छी माओ की बात बताई है। कई माएं जो है वो थापे के साथ निपट लिया करती। हमारी रियासत को भी थापा टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। तो वैसे भी कहती है ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है वो रियासत के अब्बा होते हैं। चलिए बहरहाल मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था जो शमाइला बीबी ने कह दी, लेकिन ये देखिए आप रियासत के निजाम को हर चौथे दिन बंद करते हैं। पाकिस्तान के इक्तिसादी इशारिये बेहतरी की तरफ जाते हैं, जैसे ही तरक्की पाकिस्तान में जैसे ही कोई वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जैसे ही कोई सरमायाकारी की बात होती है इन्हें धरना सूझ जाता है। फिर 10 साल पहले हम चले जाते हैं ना, सदर यी का जो दौरा था वो इन्होंने 126 दिन का धरना दे के डिले करवाया। फिर उसके बाद आप फिर चलते आए, हर अहम मौके के ऊपर पाकिस्तान IMF को खत लिखा कि जनाब हम सरप्लस जनरेट नहीं करेंगे, ये जो वफाक कह रहा है आप इससे निपटें। IMF ने हमसे कहा कि फिर लेजिस्लेशन करो कि ताकि सूबों को भी आंसरेबल बनाओ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अंदर। हमने वो नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया इनकी हमाकत के बायस। अब सूबों को भी IMF के साथ बराह रास्त बैठ के सवालों जवाब का, ये पहला था इस दफा जो IMF का दौरा है ना, पहली दफा सूबों ने भी वफाक के साथ IMF के वफद के साथ बैठ के तो बात किया। तो भाई खुदा का खौफ करो, आप इस रियासत, देखिए हमारे सामने एक मिनट अगर है तो जी। हमारे सामने इस वक्त ग्लेरिंग एग्जांपल है लीबिया की, शाम की, ठीक है, मिस्र की। मिस्र तो फिर भी अपने आप को संभाल गया, लीबिया और शाम में आज खाना जंगी है। और उसकी वजह क्या है कि वहां पे भी कुछ लोगों को तब्दीली आई थी, इनकलाब सूझा था और उन्होंने जो पहले सिस्टम मौजूद था वो उखाड़ फेंका। अच्छा, जब आप बिल्कुल जब आपने वो सिस्टम उखाड़ फेंका तो भाई इसकी जगह पे क्या लाएंगे वो सानू पता ही नहीं सी। अगर इनके पास कोई काबिल अमल फार्मूला है तो KPK के अंदर ले आए ना। मैं आपको ये बताने चाह रहा था कि शमाइला, अगर आप, मुझे पता प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको एक बताऊं, कासिम के वालिद मोहतरम जो है, सलमान के, मैं तो कासिम ही कह रहा हूँ, कासिम के वालिद मोहतरम जो हैं ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े प्यारे प्यारे दोस्त आजकल हैं। आजकल तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या बयान दे दिया है, हाँ। मुझे तो वो बड़ा अच्छा लगा है। वसीत और मुल्की मफाद में उन्होंने कहा यार बरवे तू एहतजाज कर, जरूर कर, लेकिन रोज रोज के एहतजाज की काल जो होती है ना वो एहतजाज की भी कदर घटा देती है। कितनी जबरदस्त बात की है। फिर देखें महमूद अचकज़ई साहब ने कितनी प्यारी बात की है, उन्होंने भी बहाना बना दिया कि इतना रहना। और मोहतरमा ने भी कह दिया कि मैं मेरी भी शहरियों से रजी दादा हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। रजी दादा, अमीन हफीज साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सकते घर में बांध दिया है, गली में लड़ाई होती थी ना, माँ बाप को फिक्र होती थी। हफीज, हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। शहरियों से गुजारिश है कि वो किसी भी जो गैर कानूनी सरगर्मियां हैं उनमें बिल्कुल हिस्सा न लें और अमन सुकून से अपने घर में रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा और अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर वक्त बर वक्त